اللہ والو، میں اللہ رب رحمان دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام نو تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ مقام اس سورت دا نام سورہ فتح اور سورت دا آخری رکوع، اور یہ مقام اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر دے اوپر مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا۔ اللہ والو، پچھلے جمعے دے اندر تساں احباب نے یہ بات سماعت فرمائی کہ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالی ہمیشہ کلہ سی اور نہ اللہ رب العالمین نو کسی نے جنم دیتا ہے، نہ اللہ رب العالمین دے وچوں کوئی اولاد پیدا ہوئی۔ چونکہ عیسائیاں نے بات سمجھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ نے آکھیا کہ میں نہ کسی وچوں میں جنم دیتا گیا ہے، نہ میں کسی نو جنم دیتا ہے، میں اکیلا ہاں، اپنی ذات دے اعتبار نال، صفات دے اعتبار نال میرا کوئی ثانی نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں۔ تو حضرات غور کیجئے، میں آج تساں احباب دے سامنے بات تواڈے سامنے اس عنوان دے اوپر گفتگو کراں گا کہ وہ لوگ عیسائی جڑے نے یہ بات کہندے نے کہ ساڈا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑیاں عظمتاں اور بڑیاں شاناں والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کتاب انجیل بھی عطا کیتی ہے۔ تو حضرات یاد رکھیے، ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین دے بڑے ہی پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، بڑے ہی لاڈلے پیغمبر نے، حضرت عیسیٰ پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل بھی عطا کیتی ہے۔ نال نال حضرت عیسیٰ پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیتا سی کہ مردیاں نو زندہ کرنے والے۔ تو حضرات عیسائیاں نے کیا کہ ساڈا نبی اعلیٰ ہے، عرف ہے، بلند ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے جیڑا مقام آمینہ دے لال علیہ السلام نو عطا فرمایا کسی اور نبی نو عطا نہیں کیتا، اور نبی کسی اور نبی نو او نصیب نہیں ہویا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت عیسیٰ پیغمبر بڑیاں عظمتاں والے، بڑیاں شاناں والے اللہ دے پیغمبر نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے، یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت دے نزدیک اس دنیا دے اندر پھر دوبارہ جلوہ گر ہونگے، اللہ تعالیٰ دے کو اللہ تعالیٰ نے آسمان تے اٹھا لیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو۔ تو حضرات مسلمانہ نے سامنے عیسائی یہ بات کر دے رہے کہ ساڈا نبی ان دا معجزہ بڑا ہے، ساڈے نبی نو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیتا سی کہ مردیاں نو زندہ کر لین والے، انہوں نے بالکل بات درست ہے، لیکن یاد رکھیے جیڑیاں عظمتاں، جیڑے معجزے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے عطا کیتے نے کسی اور نبی نو بھی عطا نہیں کیتے۔ اسے کر کے اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات دا ذکر کردہ ہے، آوازوں دیئے اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے اساں جڑا دین ہے حضرت امت محمدیہ دے اوپر، اے جڑا دین ہے اسی نو جناب غالب کر دیتا وے الدین کلہ، باقی جنیاں جناب امتاں گزر گئیاں، جننے نبی آئے، جننے رسول آئے، فرمایا کہ اسی اس دین نو اونا دے اوپر فقیت عطا کر دیتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نبی اللہ نے عظمتاں عطا کیتیاں، شاناں عطا کیتیاں، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے انہا بات ذکر قرآن پاک دا ایک اور مقام سورت دا نام سورت قمر ہے، اے آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے معجزات دا ذکر فرمایا، فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ جدوں پہلے نبی
نبی اس دنیا کائنات دے اندر جلوہ گر ہوندے رہے نے انہاں کو لوگاں نے آ کے مطالبے کیتے نے کہ سانو کوئی معجزہ دکھا اسی ویکھاں گے تے تہاڈا دین قبول کر لواں گے تیرا کلمہ پڑھ لواں گے بے آئی نہیں اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا وے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی آکھیا گیا ہے کوئی معجزہ پیش کیتا جائے اگر اے چیز گواہی دے دے اسی مان لواں گے اگر فلانی چیز تیرے بارے گواہی دے دے اسی مان لواں گے میرے پاک پیغمبر یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا قرآن دا ایک اور مقام آئیے ذرا غور کیجئے سپارہ نکلا ہے 28 اللہ رب العالمین نے اس مقام دے اوپر بھی اے امداب ذکر کیتا ہے میرے پیارے پیغمبر یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ فرماتے نے اسی اپنا پیغمبر نازل کیتا مبعوث کیتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرماتے ہیں اسی اپنا پیغمبر هو الذی فرمایا پاکیوں ذات هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم اللہ فرماتے ہیں پاکیوں ذات جن نے مبعوث کیتا اپنا پیغمبر کنہ دے اندر فرمایا جڑے ایسے لوگ سن جنہ دی حالت کفیت بن چکی سی ایک بندہ آپ اپنی بیٹی اپنی بہن نہ لے کے تے منڈیاں دے اندر عورتاں نو فروخت کیتا جاندا سی انہاں حالات دے اندر اسی آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی چاہنا دے اندر اسا پیدا فرما دیتا ہے اگر اس کر کے پیدا کیتا ہے آکے کرے گا کہ وَيُزَّكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ جڑا آکے انہاں گناہاں دے کولوں پاک کرے انہاں تزکیہ نفس کرے انہاں علم و حکمت سکھائے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا او دور دی گمراہی دے اندر پھٹکتے پھر دے سن آئی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات دا ذکر کراں میرے او تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی آیا ہے آگے کہنے لگا اے اللہ دے رسول گل میری گل سنیا جے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندا ہے اے اللہ دے رسول میرا اونٹ جڑا ہے اڑیے پے گیا زد اندر آ گیا وے تے یاد رکھیا جے اونٹ جنہ صابر تے شاکر جانور بھی کوئی نہیں اگر اڑیے پے جائے زد اندر آ جائے تے انہیں تو زیادہ خطرناک جانور بھی کوئی نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا کہنے لگا سونے اس اونٹ دے ذریعے میں کمائی کرنا سا میرے بچے بھوکے مرنے والے ہو چکے نے اللہ دے رسول دعا کرو نا جا کے میرے اونٹ دے نال گل بات کرو تے جا کے انہوں سمجھاؤ میرے بارے نرمی اختیار کرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جائے نے انج سامنے ایک کونے دے اندر اونٹ بنیا وے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ابو بکر بھی نے عمر بھی نال نے تے صحابی کہنے لگے اللہ دے رسول انہیں قریب نہ جائے جے تو نقصان دے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کچھ بھی نہیں کرے گا میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انج اونٹ دے قریب میرے آقا گئے نے تے جا کے میرے پیغمبر نے جا اپنا دست شفقت میرے پیغمبر نے ان دے ساروں تے پھیریا وے کعبہ دے رب دی قسم ہے اس اونٹ نے اپنا سر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے انج جھکا دیتا وے تے نالے میرے آقا فرماندے نے او یار گل سن لے اللہ دی مخلوق نو تنگ نہیں کریدا اللہ دی مخلوق نو پریشان نہیں کریدا تے ابو بکر عمر کہنے کہ اللہ دے رسول جاندا تانوں تہاڈی بات سمجھدا ہے میرے آقا نے فرمایا
ابو بکر اے عمر گل سنو دنیا دی ہر چیز جان دی کہ میں محمد اللہ دا سچا رسول بن کے آیا ہوں دنیا دی ہر چیز جان دی اے صحابی بیان کر دا بے پھر جب تک میرا اونٹ زندہ رہا وے کدی بھی انہیں مینوں پریشان نہیں کیتا کدی بھی انہیں مینوں تنگ نہیں کیتا آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے بھی تے معجزہ وے اونٹاں نال گل بات کرنی جانوراں دے نال گل بات کرنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے بھی معجزہ وے آئیے میں بیان کراں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے تے اینج ابو جہل آیا وے آکے نے اینج اپنے مٹھی دے اندر کنکریاں پکڑیاں نے آکے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دس میری مٹھی اندر کیے اینج لوگ بھی جوانے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندا ہے اے محمد دس میری مٹھی دے اندر کیے انہیں چھپا کے تھوڑی نے کنکراں لے کے آیا روڑ کٹھے کیتے نے میرے آقا فرماندے نے میں دساں ہاں یا مٹھی والی چیز بول کے دسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اشارہ کیتا وے تے روڑاں نے پڑھنا شروع کیتا وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ انہاں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا وے تے مولانا نے ترجمہ بڑا پیارا کیتا فرماندے میری مٹھی وچ کی ابو جال پوچھدا او میری مٹھی وچ کی ابو جال پوچھدا اور روڑاں دتیاں گوائیاں لوگاں ساریاں دے وچ او میرا نبی انج پیا پھبے نبیاں سارے لوکاں ساریاں دے وچ او میرا نبی انج پیا پھبے لوکاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا پھبدا اے تاریاں دے وچ او میرے نبی دی مثال داتے آیا کوئی نہ او میرے آقا دی مثال داتے آیا کوئی نہ چن توڑ جو دکھاوے اشاریاں دے وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیتا وے انہاں پتھراں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا وے اسے بدبخت نے پھر نہیں منیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین نو انہیں پھر نہیں منیا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہویا انہیں ایک دن اے بھی کم کیتا وے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا اگر چاند دو ٹکڑے کر کے بخا دے نا تو میں کلمہ پڑھ لواں چاند توڑ کے دکھا دے چاند دو حصوں میں تقسیم کر دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہو گیا تے پھر کہنے میں کلمہ پڑھ لوں گا انہیں سمجھیا کہ نہ ہونا ہے تو نہ میں کلمہ پڑھنا ہے لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے عظمتاں تے شاناں دی عطا کیتیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پیغمبر نے اپنی شہادت والی انگلی اٹھائی ہے تے شہادت والی انگلی اٹھان تو بعد میرے پیغمبر نے اشارہ کیتا ہے آسمان دا چاند جڑا ہے دو ٹکڑے دے اندر تقسیم ہو چکے آوے انہیں دو ٹکڑے ہو گئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹکڑے چاند دے کر کے بخائے نے ایتھے بھی شاعر نے بڑا پیارا کلم اٹھایا فرماندے نے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے ولا سماتیر وانگوں کمر دے دو ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اور ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے دروازے نو ہے مار آیا ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات غور کیجئے ایک یہودی آیا انہیں کپڑے دے اندر
جیڑی گول لپیٹی کپڑے دے اندر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل یہ کہ اگر اے گو کہ دس دوے نا تیرا کلمہ دس دوے تو کون ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا ان جانور درندے بول دے نہیں اگر اللہ بلان تیز پہ میرا رب بلا بھی لیندہ ہے کہنے لگا اگر یہ دس دوے تو اللہ دا رسول ہے یہ بات دی گواہی دے میں مان لاں گا تے میرے او تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغارے پیغمبر نے اینج گو والے اشارہ کیتا ہے آقا فرماندے نے دس تو عبادتاں کنیاں کرنی ہے میرے پیارے پیغمبر نے اشارہ کیتا ہے اے گو بول کے کہنے لگی الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی النار یعذبہ کہنے لگی اے اللہ دے رسول میں عبادتاں کر دیاں تے عرشاں والے رب دیاں کرنیاں میں عبادتوں سے رب دیاں کرنیاں جن نے سمندران دے اندر رستے برائے نے جن نے جناب جہنم بھی بنائی ہے جنت بھی بنائی ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے من آنا میں کونا کہنے لگی انت رسول رب العالمین اے تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو نالے کہنے لگی وَأَنْتَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَقَكَ وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَبَكَ کہنے لگے تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو تسی خاتم النبیین بن کے آئے نے جنہ توڑیاں من لیاں نے فلاح پا گئے جنہ منیاں نہیں جنہ نے تو جھٹلایا انہاں خسارہ پایا وے میرے آقا علیہ السلام نے آکے انج کلمہ پڑھ لے گو کلمہ پڑھ کے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا میرے آقا علیہ السلام سارا دس دی پئیے میں عبادتہ عرشاں والے رب دیاں کرنیاں میں اس دے رب دیاں عبادتہ کرنیاں جنہیں سمندرہ دے دو رستے بنا چھڑے نے جنہیں جناب جہنم بھی بنائیے جنت بھی بنائیے تسی اللہ دے رسول ہو خاتم النبیین بن کے آئے ہو جنہ توڑیاں مان لیاں نے او جنتاں دے حقدار بن گئے نے میرے آقا علیہ السلام دے بارے دے اندر ایسے کر کے قرآن اللہ تعالیٰ نے اللہ دا قرآن اعلان کر دیا ہے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق اللہ فرما دینے اسے اپنے پیغمبر مبعوث فرمایا نازل کیتا وے تے دین حق دے کے نازل جناب مبعوث فرمایا وے آئیے میں اپنے آقا علیہ السلام دے معجزات دا ذکر کراں میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام انج صحابہ نو بعض نصیحت کرنے والے انج صحابہ نو خطبہ دے رہے نے ایک صحابی بولیا کہنا کہ اللہ دے رسول اگر سانو اجازتاں دے وہ تسی کھجور دے سکے تنے دے نال ٹیک لگا کے تسی خطبہ دیندے ہو سانو درس و تدریس کر دے ہو اگر اجازت دے دیتی جائے اسی تواڈے واسطے لکڑی دا ممبر بنا کے لے آونے ہیں ہون اجازت منگی یہ نہیں کہ لیا کے رکھ دیتا ہے اجازت کیوں منگی ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شریعت میں جائز ہے بھی ہے کوئی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام دی نافرمانی نہ ہو جائے بنا پوچھیں لے کے آگے دے اور اگر ہون پتہ چل چکے ہیں دین دا مسئلہ آ گیا شریعت سامنے آ گئی ہون جیرا بندہ چاہوے دیکھیں مسجد میں ممبر نہیں جا کے رکھ سکتا ہے کیوں آقا علیہ السلام دی حدیث آ گئی تے میرے آقا علیہ السلام نے این ممبر آیا ہوئے میرے پیغمبر نے کھجور دے سکے تنے نو چھڑے آوے تے میرے آقا علیہ السلام اند ممبر دے تشریف فرمانے تے صحابہ اکرام دے نال میرے آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے نے اچانک رون دیاں آوازاں آئیاں صحابہ اکرام بیان کر دے نے انج لگدا سی جویں چھوٹا دودھ پیندا بچہ سسکیاں لے کے روندا وے انج رون دیاں آوازاں آ رہیاں آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ کھجور دا سکا تنا جڑا انہیں رونا شروع کر دیتا وے میرے آقا علیہ السلام اینڈ ممبر تو نیچے اترے میرے پیغمبر تے کھجور دے سکے تنے نو انجا اپنے سینے نہ لا لیا واہ کھجور دے سکے تنیا اگر تیرے نال سینہ لگے علم نشرح لک صدرک دا لگیا وے او سینہ لگیا وے میرے آقا علیہ السلام نے اینڈ دے اتے ہاتھ پھیریا وے انہیں جناب خاموش ہو گیا وے رونا چپ کر دیتا وے صحابہ کرام کہنے لگے اللہ دے رسول عجیب ماجرا وے میرے آقا علیہ
والسلام نے اینڈیاں دے نال گفتگو کیتی لکڑی دا سکا تنا میرے پیغمبر نے گلاں باتاں کردا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات دے اندروں بھی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نال گل بیان کیتی آقا فرماندے نے کھجور دے سکیا تنیا اگر کہنا میں جس جگہ تے تینوں لے کے آئے ہاں تینوں اس جگہ دے اندر جا کے دوبارہ کر دینے ہاں اگر کہنا میں تینوں جنت البقیع دے اندر دفن کر دینے ہاں اللہ آسمان تو ڈائریکٹ جنت دے چشمیاں تینوں پانی پلائے گا تے نیک لوگ جنتی لوگ تیرا پھل کھاندے رہن گے فرمایا کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آسمان تو جنتی چشمیاں دا پانی تینوں پلائے گا جو تو تناور بن جائے گا پھر جنت اندر تیرے نیک لوگ تیرا پھل بھی کھان گے صحابہ اکرام نے بیان کیتا وے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں سینے نہ لایا وے تے انہوں جناب جنت البقیع دے اندر دفن کر دیتا گیا وے ایسے کر کے اللہ دا قرآن اعلان کر دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ تے سنا اللہ فرماندے نے الم نشرح لک صدرک اللہ فرماندے نے اساں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے دا ذکر قرآن اندر کر دیتا وے تے مولانا نے ترجمہ ایتھے بڑا پیارا کیتا فرماندے نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے اور نبیاں چوں اچائی شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا تے فرماندے کی نے اوے افضل تے اعلیٰ جیڑا ساری خدائی تھی تھم ہنا نارنا جس دی جدائی تھی کل کافراں بھی کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی اس میں گرامی جس دا ورد شمشام دا نام محمد والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے بھی تے معجزہ وے کھجور دا سکا تنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گلاں باتاں کردا پیا وے آئی میں بیان کرا میرے ہو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک اور موجہ تواڈے سامنے ذکر کراں جناب خندق دا موقع آیا وے تے صحابی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا کہنا کہ اللہ دے رسول بھوک بہت زیادہ لگی ہے تے نال نے اپنے جسم تو کپڑا اٹھایا وے کہنا کہ اللہ دے رسول اے ویکھو اپنے پیٹ تے پتھر بنیا وے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا آقا فرماندے نے میرے صحابی اگر تو ایک پتھر بنیا وے میں محمد نے دو پتھر بنے نے پتھر بنن دی وجہ کی ہے مفسرین نے لکھیا وے پتھر جیڑا ٹھنڈا ہوندا ہے اس علاقے دا پتھر جیڑا ہے اس قسم دا پتھر جیڑا ٹھنڈا ہوندا ہے اونوں پیٹ تے بنیا جائے اونی ٹھنڈک محسوس ہوندی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اے ساریاں باتاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیا تے جا کے اپنی بیوی نو کہن لگا اللہ والیے گلاں ایویں بن چکیاں نے ایتھوں تک نوبتاں آ چکیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ تے دو پتھر بننے نے تے بیوی اللہ والی کہن لگی پریشان نہ ہو گل سن لے ساڈے کول کلو یا سوا کلو دانے موجود نے چھوٹا جا بکرا لیلا چھوٹا رہ گیا ایک ہے تے جاؤ اللہ دے رسول کان اندر جا کے آکھی کان اندر کہیں اچھی آواز نہ کہیں کیوں 1400 صحابہ اکرام جمع نے تے سوا کلو آٹا پھیرتا کسے دے کام نہیں ہونا گالے کان اندر جا کے آکھیں اللہ دے رسول تسی آپ آ جاؤ دو کو صحابی نال لے کے آؤ تے میرے گھر آ کے دوپہر دا کھانا کھا لو اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے نہیں آکھیا کہ میرا کم بن گیا باقی جتنے مرضی جان نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا پینا ہوئے سب تو پیچھے اگر جہاد دی واری آئے لڑائی دی واری آئے تو سب تو اگے صحابہ کرام بیان کر دے نے جدو اسی جنگ دے جاندے سن جنگ دے اسی جاندے سن اسی ویکھیا کی اگر دشمن دے سب تو زیادہ اگر قریب ہوندا سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوندے سن جدو فتح ہو جاندی اسی سب تو اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری سب تو پیچھے یعنی کھان پین والی سب تو پیچھے تے لڑن واسطے سب تو اگے اے جے پیر اینو پیر کیا جاندا وے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا انج ٹیلے تے کھڑے ہوئے آقا نے فرمایا او 1400 صحابیو گل سنو تواڈے سارے دا اج دوپہر دا جڑا کھانا ہے جابر نے پکایا ہے
حضرت جابر پریشان ہو گئے کہ ہوں کی بنے گا. میں تو آگے کان اندر رکھیا ہے, تسی آج دو صحابی نال لے کے آؤ, ہوں 12-1400 دا لشکر ہے, ایک کی بنے گا. تو بڑے پریشان اپنے گھر اندر گئے. پریشان ویکھ کے نا بیوی بولی, کہنے لگی جابر کیا اللہ دے رسول نے ساری دعوت قبول نہیں کی تھی؟ پریشان ہو, اللہ رسول نے انکار کیتا سارے گھر اندر آن تو. پریشانی اس بات دی. حضرت جابر فرماندے نے پریشانی اس بات دی نہیں, آقا علیہ السلام نے دعوت قبول کی تھی, نال آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا وے سارے صحابہ ہوا کیا وے تواڈے سارے دی دعوت جابر نے پکائی ہے. تے بیوی ہے نیک اللہ والی بیوی. کہنے لگی جابر گل سن لے, تو دس کان اندر جا کے آکھیا کی سی؟ حضرت جابر کہنے لگے میں تے کان اندر آئی گل کیتی ہے کہ اللہ دے رسول آپ آ جائے, دو صحابہ نال لے کے آ جایا جے. بیوی اللہ والی کہنے لگی جابر پریشان ہو دیاں ضرورتاں کوئی نہیں, او جانے تے ہوندا رب جانے, او جانے تے ہوندا رب جانے. تے میرے آقا علیہ السلام نے نال ہے جابر نو آکھیا جان لگے. آقا نے فرمایا جابر گل سن, جب تک میں نہ آواں ان دیر تک روٹیاں نہیں پکانیاں, جب تک میں نہ آواں ہانڈی چولہے تھلے نہیں لانی. جابر نے آکھیا اچھا, جا کے آکھیا نال نہیں پاک نے اے دو گلاں آکھیاں نے کہ روٹیاں بھی نہیں پکانیاں تھی ہانڈی چولہے تھلے نہیں لانی. انہیں آکھیا کوئی گل نہیں, پھر ان دے اندر اللہ اور رسول بہتر جان دے کی بنے گا. میرے آقا علیہ السلام آئے تے میرے آقا علیہ السلام نے انج اپنا تھوکم بار کڈیا وے تے حضرت جابر دی ہانڈی اندر پایا وے, تھوڑا جا لعاب اور کڈیا وے, آٹے دے اندر ملایا وے. میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے اوے جابر روٹیاں پکائی جا, سالن ورتائی جا. باقی ایتھوں تک بات موجود ہے, تاریخ دیاں کتاباں دے اندر, حدیث دیاں کتاباں دے اندر بات موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام نے آپ سالن ورتانا شروع کیتا وے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے 1200-1400 صحابہ نے راج کے نہ کھانا کھادا وے, نہ روٹیاں مکیاں نے نہ بوٹیاں مکیاں نے. میرے آقا علیہ السلام دا معجزہ تے ترجمہ تھری مولانا نے کمال کیتا. فرما دینے کو چھوٹا جہا لیلا تے سوا سر دانے سی جڑے 1200-1400 فوجیاں کھانے سی. اور تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے کھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں. اہل حدیثہ کولو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں. او جندی عمر دی قسم خدا کھاوے جندیاں انگلاں چن نو چیر دیاں. اللہ فرماندے نے لا امرک انہم لفی سکراتہم یعمہون. اللہ فرماندے نے سونے میں رب آسمان تے بہ کے تیری عمر دیاں قسماں چکناواں, تیری جوانی دیاں قسماں, تیرے بچپن دیاں قسماں میں رب چکناواں. میرے آقا علیہ السلام نے ہتھاں دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے برکتاں رکھیاں نے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے 5 صحابہ کرام, کنے 5 صحابہ کرام, انہاں دے اندر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا نے فرمایا کہ ابو رافع یہودی جڑا ہے نا, انہوں قتل کر کے وہ انہیں بڑی میری گستاخی کی تھی. انہاں دا جڑا امیر منتخب کیتا وہ سی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عتیق کہندے نے میں دیکھیا قلعے دے کول گیا ہاں تے پہرے لگے نے, دروازہ جڑا ہے نا کھلے ہے, ویسے پہرے لگے, چوکیدار بھی کھڑا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عتیق کہنے لگے میں جا کے نا قلعے دے دیوار دے کول, سردیاں دا موسم, میں جا کے چادر لئی تے میں جا کے جب بندہ پیشاب کرن واسطے نہیں بہندا, میں انج جا کے بیٹھ گیا. تھوڑا جا وقت گزریا, وہ جب دروازے دے اوتے گارڈ کھلوتا چنے آواز دی کہ میں دروازہ بند کرنا ہے, جنہیں اندر آنا ہے آ جاؤ. دروازہ بند ہو گیا, پھر میں دروازہ نہیں کھولنا, جنہیں آنا ہوں آ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عتیق کہنے لگے میں یہ چادر دی بکل ماری جی من سردی دے چھپن واسطے اپنا منہ نہیں چھپاندا, این چھپا کے میں اندر داخل ہو گیا. کہنے لگے میں چھپ کے نہ ویکھن لگ گیا کہ یہ بندہ ہن چابی رکھ دا کڑی جگہ دے, قلعے دی چابی. کہنے لگے ان دروازہ بند کیتا, لوگ سارے آ گئے, ان چابی جیری پکڑ کے ان ٹانگ دیتی. کہنے لگے ہن نا میں اس تاک اندر کون ابو رافع یہودی کتے ملے گا, اتنا بادشاہ سی. انہوں نے گندی بیماری ایک سی کہ جدوں رات دا ٹائم ہوندا سی انہیں لوگاں دی ڈیوٹیاں لگائیاں سن, اج تو مینوں کہانی سنا, کو کہانی تو سنانی, کل تو سنانی, وہ کہانیاں سننے والی عادت سی.
حضرت عبداللہ بن عتیق کہنے لگے میں بڑا پریشان، اے بدبخت لے کے بہ رہے ہیں، اینو قتل کرنا نہیں پاک دا آرڈر آ گیا، اے گستاخ رسول ہے، یہ اپنے دوست اندر بیٹھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہنے لگے ادھی رات دا وقت گزریا، ان دن صحابی جنہیں ساتھی سن سارے اٹھ کے ٹر گئے، تو دیوا دوا جنہیں چالدہ سی بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے کمرے کے اندر داخل ہویا، اندھیرا بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں چل رہا اے یہودی ابو رافع کس جگہ تے موجود ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عتیق کہنے لگے میں جا کے آواز مارے، اوے ابو رافع، میں جا کے آواز ماری ہے، ایک کو بولیا وے میں دی آواز تعقب کر دیا جدھر آواز آئی میں ادھر گیا ہاں، تے میں جا کے زور دینا تلوار ماری ہے، ان دے پیٹ تے مجیے جناب تلوار بج گئی، خون و خون ہو رہا گیا، لیکن اے بندہ جڑا مریا نہیں ہے تک یہودی، انہیں چیخو پکار کرنی شروع کر دینے، آوازہ ماریاں اپنے ساتھیاں نو۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہنے لگے میں کمرے دے اندر اسے جگہ دے چھپ گیا کتے اے نہ ہوئے نے نال دے ساتھی آکے منو شہید کر دین۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہنے لگے کافی نے آوازہ ماریاں چیخا ماریاں دے کول کوئی نہیں آیا، میں چھپ کے بیٹھا رہا ہوا، لیکن میں پھر دوبارہ آواز بدل کے میں بولے ہوا، میں کہ اوے ابو رافع میں تیرا ساتھی دس کیوں ہے تو سن چیخا مار کے سنو بلایا ہے، یہ پھر دوبارہ بولیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے دوبارہ انہیں پیٹ دے تلوار ماری، انہیں جناب ناف تک انہیں پیٹ پھاڑ کے رکھ دیتا ہوئے، انہیں جہنم واصل کر دیتا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے انہیں جناب قتل کرن تو بعد حضرت عبداللہ بن عتیق نے واپس آن لگے نے تے قلعے دیاں جناب پوڑیاں اترن لگے نے، سیڑھیاں نیچے اترن رہے نے، انہاں نو پتہ نہیں چلیا، انہاں دے خیال پوڑیاں ختم ہو گئیاں نے، اجے زمین آ گئی ہے، انہاں نیچے اترن لگے، انہاں دی ٹنگ ٹوٹ گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے پیش کیتا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے اپنے کپڑے دے نال زور نال اپنی پنڈلی نو بنیا ہوئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حضرت عبداللہ بن عتیق نو لے کے آئے، ویکھیا کیے کہنے کہ اللہ دے رسول تہاڈا گستاخ میں قتل کر دیتا میں لیکن اپنی جناب لات نو تڑوا کے آ گیا ہاں، میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کھولنا ذرا، کھولیا، کھولن تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج اپنے ہاتھ جنہاں ہتھاں دیاں بھی قسماں اللہ نے اپنے قرآن دے ذکر کیتیاں، فرمایا وما رمیت اذ رمیت، وہ ہاتھ میرے پیغمبر دے، انج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹٹی ہڈی تے انج اپنا ہاتھ پھیریا وے۔ اے صحابی بیان کردا مینوں انج محسوس ہویا جی میری کدی ہڈی ٹٹی نہیں، اس سے ٹائم اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی، میرے پیغمبر دا معجزہ نہیں تے اور کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ کہ ٹٹیاں ہڈیاں جڑ گئیاں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھڑ کے انج گئے نا، حضرت ابوبکر صدیق غار دے اندر نے تے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اڈی جڑی ہے غار اندر سپ نے انہیں سوراخ اپنے اڈی رکھی ہے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج اپنی چوڑی دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سر رکھیا ہے۔ امام حجر بن مکی رحمت اللہ علیہ تڑپے کہنے لگے الرحل من یفتح القرآن، انج لگدا سی جویں ریل اندر قرآن کھلیا پیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سی کہ اللہ دے رسول دنیا اندر رہ کے میری تین خواہشات نے کی، کہنے لگے حبب الی من دنیاکم الثلاث، اللہ دے رسول تین خواہشات نے دنیا اندر رہ کے میں بڑا پیار کرنا وا اگر کدے پوریاں ہو جان۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ دے رسول میں چاہنا وا چہرہ تہاڈا ہوئے، نظر ابوبکر صدیق دیاں ہون، رج رج کے تھوڑے چہرے دیاں زیارتاں کر لواں۔ غار دے اندر چہرہ مستفاد ہے، نظر ابوبکر صدیق نے جمائیاں نے تے رج رج کے تکیا وے تے حضرت ابوبکر صدیق نو انج کالے ناگ نے ڈنگیا تے حضرت ابوبکر صدیق دی اکھاں نوں آنسو آئے، سیدھے جا کے گرے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ پر انوار تے گرے نے۔ میرے مصطفیٰ نے کیا کھولیاں، فرمایا یار کی ہویا ہے، فرمایا یار کی ہویا ہے، کیسا منظر ہوئے گا؟ آقا نے فرمایا ابوبکر یار کی ہویا ہے؟ فرمایا اللہ رسول اے ساپ نے ڈنگیا وے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات۔ آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، دارالشفا بھی نہ لیے، میرے پیغمبر نے تھوڑا جا اپنا لعاب کڈیا وے، ابوبکر صدیق دی اڈیاں دلایا وے، اللہ تعالیٰ نے فوراً شفاواں عطا کر دیتیاں۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزے آئیے میں بیان کراں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج مکہ چھڈ کے یثرب کی طرف جا رہے، مدینہ دا نام پہلا نام اندا یثرب رکھیا گیا سی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان یثرب کی طرف جا رہے نے تے چلدیاں چلدیاں رستے دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال نے، انہاں دا ایک غلام جڑا ہے او
بھی نالے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منزل بہ منزل سفر طے کردے جا رہے نے چلدیاں ایک جناب ککھاں دی چوپڑی آئی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او یار ابو بکر جاؤ نہ جا کے او مئی نظر آ رہی ہے جا کے انہوں آکھو اسی مسافر ہاں اسی نہ بھکھے تسے ہاں سانو کھانا کھلا دیتا جائے اگر کوئی چیز پینے واسطے سانو پلا دیتی جائے اگر دودھ مل جائے تو او بہتر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج اماں دی چوپڑی دے اندر داخل ہوئے نے کہنے لگی اماں گل سن لے اسی مسافر ہاں اسی بھکھے تسے ہاں اگر کچھ کھان واسطے ہے تے دے دے اگر دودھ ہے تے دے دے اے ماں کہنے لگی ایڈیاں سونیاں شکلاں والے بندے ماں تک ویکھے ہی کوئی نہیں کہنے لگی اماں کہنے لگی میرے پترا گل سن لے تیرا چہرہ بڑا سونا وے نال کہنے لگی میں قربان جاواں میرا خامد بابت جیڑا وے او بکریاں چران واسطے لے کے گیا وے کر کھان پین واسطے کوئی چیز کوئی نہیں آئے تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آگے کہنے لگے سونے اماں کہندی کھان پین واسطے کوئی چیز کوئی نہیں کر دودھ بھی موجود کوئی نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ابو بکر او سامنے بکری بنی ہے تے اماں نوں کہے ایندا دودھ چو کے سانو پیا دے ایندا دودھ پیا دے آئے تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ گئے کہنے لگے اماں آؤ جیڑی بکری بنی ہے ایندا دودھ چو کے سانو پلا دیتا جائے اے کہنے لگی میں قربان جاواں میں کہنی ہے دودھ دیندی کوئی نہیں اگر اے جناب دودھ دین دے قابل ہوندی اے بالکل لاغر تے کمزور بکری ہے اگر دودھ دین دے قابل ہوندی میرا خامد نہ چران واسطے نال لے کے چلا جاندا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او اے ابو بکر اس اماں کو اجازتاں اے دے دو دودھ میں محمد آپ چو لینا وا آیا کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہنے لگے اماں اجازتاں دے دے سی آپ چو لینے اماں کہنے لگی اینے سونے چہرے والے ہو میں کہنی دودھ دیندی کوئی نہیں تسی کہنی سی چو لینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آئے تے اماں کو میرے آقا گئے آقا فرماندے نے اماں اجازتاں تو دے دے اجازت تو بغیر دودھ نہیں چوواں گے جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے او پیغمبر کسی چیز استعمال کرن تو پہلے انہاں کو اجازت طلب کردا وے لیکن ساڈا حال کی ہے انہی چیز کھان پین تو بعد دسنے اسی کھا لئیا نہیں ایسا کام نہیں کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت طلب کی تھی کہنے لگی سونے چہرے والے میں کہنی دودھ دیندی کوئی نہیں تو میں کوئی اجازت منگنا میں بالآخر اماں نے اجازت دتیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت والا ہاتھ این بکری دے تھنا نوں لگایا وے تے سارا دودھ بکری دے حوانے دے اندر آ جاندا وے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تار ماری آقا فرماندے اماں اگر کوئی برتن ہے تے لے کے آ ذرا اماں نے سمجھا کوئی تھوڑی بہت تار آ گئی انہیں کھچن تھرو ہیں ایک چھوٹا گلاس لے کے آ گئی کہنے گیا اللہ پھڑ لے لے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو چویا آقا فرمایا اماں برتن ہور لے کے آ اماں ہور لے آئی کار اندر جننے برتن سارے پر گئے دودھ دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پلایا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام نے دودھ پلایا تیسرے نمبر پھر اماں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس اماں دی بکری سی اون دودھ پلایا وے تے چوتھے نمبر تے میرے پیغمبر دودھ آپ پیتا وے رج کے پین تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کہ برتناں دے اندر دودھ موجود ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اے ماں کہن لگی اے چاند دے چہرے والے ہو ایڈے سونے لگ دے پے جے بہ جاؤ تہاڈی مہمان نوازی کراں گی میرا خامد آن والا وے تے اونوں تہاڈے نال ملاقاتاں کروا دیواں گی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں کول اجازت لے کے چلی گئی ہن ایندا خامد جڑا آیا شام دا ٹائم ہے اینے ویکھیا کہ یہ گھر دے اندر جننے برتن ہیں انہاں دے اندر دودھ موجود ہے گھر دے اندر خوشبوواں آ رہیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتھوں گزر کے گئے نے واہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کنیاں عظمتاں اللہ نے عطا کیتیاں نے اے کہن لگا گل اے بکریاں میں نال لے کے گیا واں تے تیرے کول بکریاں دودھ میرے کول سی بکریاں میرے کول سن تے اے دودھ کارنوں کتھوں آ گیا وے کہن لگی دو شہزادیاں دے چہرے والے آئے سن جے گلاں کردے سی دل کردا سی
گلاں کردے رہن اسی سندے رہیے تے چپ کر کے بہندا سی دل کردا سی سامنے بویندیاں زیارت نہیں کردے رہیے اے ام معبد جڑا سمجھ گیا کہن لگا اے تو اعلیٰ دا آخری رسول تو گزر کے گیا وے انہیں پہلیاں کتاباں دے اندر پڑھیا سی آقا علیہ السلام مکیوں ہجرت کر کے مدینہ یسرب اندر جان گے انہاں رستے تانی گزر کے جان گے اے کہن لگا کہندے نی او تے سونا نی او تے سونا نبی غفاری سی نی او تے سونا نبی غفاری سی جس دی خاطر میں ایتھے عمر گزاری سی کیوں نہ روکی اس دی سونی اسواری سی کردا زیارت میں اس بدر منیر دی چوک حبیب والے جگاں دے پیر دی انہیں آکیا میں تے ککھاں دی چوپڑی اس مقام تے تا پا کے بیٹھا سا اللہ دا آخری رسول آئے گا میں ان دا کلمہ پڑھا گا انہی تصدیق کر کے اپنے تے جہنم دی آگنو حرام کر لواں گا کہنے لگے او تے اللہ دا آخری رسول گزر کے گیا وے انہیں جلدی دنال ایتھو سواری دوڑائی میرے آقا علیہ السلام دے پیچھے تینے ویکھیا کہ میرے آقا علیہ السلام اجے مدینے دے اندر یسرب اندر داخل نہیں ہوئے انہیں جا کے میرے آقا علیہ السلام دے ملاقاتاں کر کے انہیں کلمہ پڑھ کے میرے آقا علیہ السلام دا مرید بن جاندا وے اے بیان کر دے صحابی بیان کر دے وے کہندا آقا علیہ السلام دے موعظے دے اندر ایک بات اے وی ہے کہن لگے 18 سال تک وہ بکری زندہ رہی ہے 18 سال تک زندہ رہی ہے تے 18 سال دودھ بھی دیندی رہی ہے 18 سال زندہ رہی ہے دودھ بھی دیندی رہی پہلا موجزہ میرے پیغمبر دا دودھ دین دے قابل نہیں بالکل کمزور لاغر دوسرا پھر کہنے لگے آقا علیہ السلام دی برکت دی وجہ تو میرے پیغمبر دا معجزے دی وجہ تو اے بکری 18 سال زندہ رہی ہے 18 سال دودھ بھی دیندی رہی ہے میرے بھائیو میرے آقا علیہ السلام جی اللہ تعالیٰ نے دین عطا کیتا فرمایا هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا آئیے ذرا غور کیجئے میرے آقا علیہ السلام دا ایک اور معجزہ ذکر کر کے میں اپنی بات مکمل کراں میرے اتسان دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آخری معجزہ توڑے سامنے ذکر کراں اللہ دا قرآن میرے آقا علیہ السلام دے اس معجزہ ذکر کر دے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ تعالیٰ فرما دینے پاکیوں ذات جن نے اپنے محبوب پیغمبر نو جناب معراج کروائی ہے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام انجی حجرے دے اندر تشریف فرمانے میرے آقا علیہ السلام آرام کر دے پہنے آسمان تو جبرائیل آیا آکے میرے اللہ نے آکھیا اور جبرائیل انج کر میرے آخری رسول نو میرے محبوب نو آج رات میرے کل اسمان ناتے لے کے آنا آج ان جنت بھی دکھانی جہنم بھی دکھانی ان ستے اسمان دیاں سیرہ کروانی آنے میرے آقا علیہ السلام دے کول انج جبرائیل آئے نے آکے ویکھیا کیے آقا علیہ السلام آرام کر دے پہنے دل جاگ دا بے اکھاں آرام کر رہی آنے انہیں آکے میرے آقا علیہ السلام نو جبرائیل نے آکے جگان دی کوشش نہیں کی تھی کہ نا فرمانیاں نہ ہو جان اینڈ اپنے پرانی چال مار کے میرے آقا علیہ السلام نو بیدار کیتا کہنے لگیا سونیاں اٹھو آج اللہ توڑے نہ ملاقات کرنا چاہتے نے اللہ تعالیٰ نے آج تو جنت بھی دکھانی جناب آسمانہ تے بلایا وے میرے آقا علیہ السلام اینڈ وضو کیتا میرے پیغمبر نے اینڈ باہر نکلے تے مولانا نے ترنا بڑا پیارا کیتا فرماندے نے ستے رہن صدیق فاروق ہوری ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکہ تے آجا چپ کر کے اور براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصان سجا جا چپ کر کے اقصان وچنے نشان کئی جو ہے بنائے نے تیرے ویکھن لئی اور مو چک چک تک دے سارے نبی پیاری سو
صورت وکھا جا چپ کر کے میرے سامنے التحیاتو للہ تو کو بول سنا جا چپ کر کے نالا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج مسجد اقصی ویکھی میرے پیغمبر نے انج آسماناں تے بھی اٹھا اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو آسماناں دیاں سیراں کروائیاں نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبی تشریف فرما نے ہر نبی موجود ہے حضرت آدم بھی موجود ہے حضرت موسیٰ عیسیٰ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سارے پیغمبر تشریف فرما نے ہر نبی سوچدا پیا وے اج دیاں امامتاں کون کرے گا اللہ فرماندے ہیں جبریل گل سن لے جڑا سب تو سونا ہے اونوں پکڑ کے جناب مصلی تے کھڑا کر دے تے مولانا نے ترنا بڑا پیارا کیتا فرماندے نے جتھے ہووے محمد اے ہو ہی نہیں سکدا کوئی دوجا مصلی تے کھلو ہی نہیں سکدا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امامت دے اندر نبیاں نے نماز پڑھی تے حضرت عیسیٰ نے بھی پڑھی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے وی معجزہ وے فرمایا لیلن رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیراں کیتیاں نے آسماناں دیاں سیراں کیتیاں نے مسجد اقصی دیاں سیراں کیتیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے وی تے معجزہ وے میرے بھائیو آئیو ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن نکرہ استعمال کیتا گیا اے نہیں آکھیا کہ رات دے این حصے دے اندر فرمایا رات دے تھوڑے دے حصے دے اندر اسا اپنے محبوب نو ستا آسماناں دیاں سیراں کروا دتیاں نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل نال لے کے آن لگے تے جبریل کہن لگے اللہ دے رسول ساریاں سیراں کر کے چلے دے اے دسو کوئی منے گا بھی یا نہیں منے گا میرے آقا فرماندے نے اوے جبریل گل سن لے کوئی اور منے یا نہ منے میرا ایمان ہے میرا ابوبکر صدیق ضرور مان لوے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ابو جہل ملیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نمیتا دا سنا میرے پیغمبر دے کول کوئی بدبخت دین دی گلاں سنن تو بعد لوکاں نے کول جا کے مذاق کردا سی او اج انج کہہ چھڈیا اج آ گل کیتی سو اج آ نمی چھڑ دتی سو استغفر اللہ کہنے لگا محمد کوئی نمیتا دی سنا ہاں پھر آقا نے فرمایا ابو جہل میں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر آ پچھلی رات ننگی جڑی میں مسجد اقصی اندر بھی گیا وا اللہ نے مینوں سیر کروائی ہے پھر ستے آسماناں دی سیراں کیتیاں نے پھر جنت بھی دیکھی جہنم بھی ویکھی میں واپس آ گیا کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک اے بدبخت نے ایتھوں سنن تو بعد نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گئے کہنے لگا ابوبکر اے دس بھی ایک بندہ کہے انہیں بدبخت نے اے نہیں آکھیا کہ تیرے نبی نے آکھیا کہنے لگا اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات دے تھوڑے جی سیوے جو مسجد اقصی اندر بھی گیا ہوں جڑی اینی دور ہے فلسطین دے اندر تے آسماناں دیاں میں سیراں کیتیاں نے جنت بھی ویکھی جہنم بھی ویکھی تے ویکھ کے واپس بھی آ گیا ایک گل منن اندر آوندی ایک گل منن اندر آوندی کہ نہیں آوندی اے جبریل حضرت ابوبکر کہنے لگے پہلا دس گل آکھی کنے ایک گل کنے کہی ہے کہنے لگیا اے تیرے نبی نے گل آکھی ہے تو کہنے لگیا اوے ابو جہل اگر انہوں نے آکھیا تے صدقتا میرے محبوب نے سچ بولیا میرے محبوب کری جھوٹ نہیں بول سکتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان انہاں اپنا ہی مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عمر نال تھوڑا اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا تے حضرت عمر کہنے لگے اللہ دے رسول غلطی میری ابوبکر کہے غلطی میری تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات مختصر کر رہا میں آقا نے فرمایا اوے ابوبکر اوے عمر اوے عمر گل سن لو میری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اور بھی تشریف فرما آقا نے آکھیا اوے ابوبکر اوے عمر گل سنو جدوں میں مکے دے اندر لا الہ دا اعلان کیتا ہے او تو بھی نہیں مننی او تو میری عثمان نے بھی نہیں مننی علی ویسے دے بچے سن او طلحہ زبیر نے بھی نہیں منیا آقا نے فرمایا اگر کسی نے منیا کوئی معجزہ دیکھ کے منیا کسی میں نہ کشتی کر کے میں نے لڑائی کر کے جناب ریس لگا کے پھر جا کے کلمہ پڑھیا وے آقا فرمایا اگر سب تو پہلا اگر مینوں مکے دی سرزمین تے منیا تے ابوبکر صدیق نے منیا میرے بھائیو اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے رسول نے اللہ دے نبی نے اسی اس بات بالکل منحرف نہیں ہوندے کہ انہاں دی عظمت نہیں انہاں دی شان نہیں لیکن یاد رکھیا دے آخری بات میرا سلام ہے حضرت عمر سب کو رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت عمر نے ایک دفعہ نا انجیل دا ورقہ پڑھیا ہے، انجیل دا ایک نسخہ پڑھیا ہے، یعنی پڑھ دے پھر دینا ٹہل دے پھر دینے ٹور دے پھر دے پڑھن نہیں تے حضرت ابوبکر تشریف فرما نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا پئیاں تے میرے پیغمبر دا چہرہ انج سرخ ہویا جویں انار دے دانے ہوندے نے، ان غصے دے اندر آئے تے حضرت ابوبکر کہن لگے اوے عمر تیری ماں تینوں گم پائے تو پیغمبر دا چہرہ نہیں ویندا پیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ تک نہیں پاؤں، کتنا غصہ آ رہا ہے، کتنا جلال آ رہا ہے تے حضرت عمر کہنے لگے اللہ دے رسول رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، میں اللہ نو رب من کے راضی ہاں، اسلام نو اپنا دین من کے راضی ہاں تے تانوں اپنا نبی من کے راضی، میں تے ویسے پڑھنا پیا وا نہیں پڑھ اوتھے گل کیتی آقا نے فرمایا عمر گل سن لے اے تے انجیل پڑھی پھرنا ایک نسخہ پڑھی پھرنا وے، ایک بات ٹھیک ہے کہ عیسیٰ میرا بھائی ہے، اللہ تعالی نے نبوت عطا کیتی ہے، کتاب عطا کیتی ہے، آقا نے فرمایا اوے عمر گل سن لے اگر اے تے انجیل نہیں پھرنا ہے، اگر صاحب کتاب عیسیٰ بھی دنیا اندر آئے گا وہ نبی بن کے نہیں آئے گا، میں محمد امتی بن کے آئے گا، فرمایا کہ نبی بن کے نہیں آئے گا، میرا امتی بن کے آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات انہیں نے اگر بیان کریے وقت اور چاہیے ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے نبی پاک دی عظمت سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے ایسے نبی دا لڑ پھڑنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا